بغض دل میں چھپا ایسا ناسور ہے جس کے شر سے اہل دنیا کلی طور پر محفوظ نہیں ہے۔ بغض کا بیج اس وقت نفس میں پروان چڑھتا ہے جب حالت غصہ کے اظہار کی طاقت نہ ہو۔ آپ غصہ کی اظہار نہیں کر سکتے اور دل میں کینہ اور بغض پال لیتے ہو، دل میں بدلہ لینے یا برا چاہنے کی خواہش جنم لے لیتے ہو۔ تو عام حالات میں تو یہ بغض و کینہ کا مرض واضح طور پر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی آپ جس کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھ رہے ہو، جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازے، اس کو خوشیاں دے دے، تو کینہ پرور انسان ایسی حالت میں اس کی ذہنی اور قلبی دلی کیفیت شدید منفی اور انتقامی ہو جاتی ہے۔ یہ بغض رکھنے والا شخص پھر چاہتا ہے کہ اس شخص سے یہ نعمت چھن جائے، برباد ہو جائے۔ تو عام طور پر کینہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کسی کمزوری کی وجہ سے بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اس لیے دل ہی دل میں بغض کو فروغ دیتے رہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم جلد 100 میں کہ بعض اوقات آدمی بظاہر غصے پر قابو پا لیتا ہے لیکن دل میں کینہ باقی رکھتا ہے۔ کینہ غصے سے بدتر ہے کیونکہ دل میں کینہ رہنے سے ہمیشہ کے لیے برا سمجھنے کی بنیاد پڑتی ہے۔ اگر آپ نے اسی وقت غصہ کر لیا مثال، تو آپ کے دل میں جو تھا وہ آپ نے اس کے اظہار کر دیا، لیکن آپ نے غصہ نہیں کیا اور دل کے اندر آپ نے کینہ رکھ دیا، تو اب یہ ایسا ہے کہ اس شخص کو آپ نے ہمیشہ کے لیے برا سمجھ لیا، اب وہ آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا کہ برا شخص ہے وہ۔ تو کس قدر خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دشمنی کے بعد بغض کا ذکر کیا۔